بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو کوئی کویسچن جو پڑھا تھا اس کے حوالے سے کوئی کویسچن اف یو ہیو اے کویسچن. اینی ون ود اینی کویسچن؟ ہلو، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا جی؟ کسی کا کویسچن ہے کہ نہیں؟ کویسچن نہیں ہے جی. ہمارا یا نمرا؟ جی سر. جی کوئی کویسچن؟ نو سر. چلیں آج ہم نے پھر آگے چل رہے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم کو بتا دیا تھا کہ شروع میں مختصر طور پر تعارف ہوا تھا بہت سی چیزوں کا، انہیں کی ڈیٹیلز میں ہم نے جانا ہے. یاد رکھیے گا کہ دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں. جنرل کویسچن اگر آ جائے تو ہر چیز مختصر طور پر، لیکن اگر آپ ڈیٹیل اگر کسی ایک ٹاپک کو وہ ڈیٹیل میں پوچھ لے تو پھر اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو آنی چاہیے. اور لاسٹ ٹائم میرے حال میں نے نائٹرون آکسائڈ کو ایکسپلین کر دیا تھا. نائٹرون آکسائڈس ڈیٹیل سے ایکسپلین ہو گئے تھے. جی نمرا یا کوئی اور جس نے کلاس اٹینڈ کی ہو. کلاس سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ جی سر لاسٹ ٹائم کاربن آکسائڈ کیے تھے. کاربن آکسائڈ نہیں، اس سے پہلے نائٹروجن آکسائڈس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا ہوگا. نائٹرون آکسائڈ جہاں تک مجھے یاد، لافنگ گیس والا ٹاپک ڈسکس ہوا تھا کہ نہیں؟ جی سر لافنگ ہاں گیس ٹھیک ہے لیا تھا، بس جی. آپ نے ٹھیک نام تک. جی ٹھیک ہو گیا وہ. اب آج سلفر آکسائڈس کو میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے دونوں حصے ہیں کہ کوئی بھی کویسچن مختصر طور پر بھی آ سکتا ہے اور بہت ڈیٹیل سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. چنانچہ دونوں لحاظ سے آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے. آج ہم نے سلفر آکسائڈس، چونکہ ہم یہاں تک تو پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ سلفر آکسائڈ جو ہے وہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ گیسز جو کہ انڈسٹری سے ریلیز ہوتی ہیں، یا جیسا کہ ابھی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے آج یہ کہاں کہاں سے ریلیز ہوتی ہیں. آج ہم نے ان کی ڈیٹیلس کو بھی فالو کرنا ہے، یہ کہاں سے ہو رہی ہے. اس کا مین ایفیکٹ بہت امپورٹنٹ ایفیکٹ ہے جو کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور بہت اہم بھی ہے. چونکہ آپ ایسڈ رین سے پہلے سے واقف ہیں، سلفر کے آکسائڈس کا وہ SO2 ہو یا SO3 ہو، جب یہ ایئر میں جاتے ہیں تو موئسچر نمی سے ملتے ہیں اور ایسڈ رین کی ایک میجر آپ کہہ لیجیے اس کا کمپوننٹ ہوتے ہیں. جو ایسڈ رین ہے اس میں جو بہت ہی اہم پورشن ہے وہ سلفر کے آکسائڈس کا ہوتا ہے. اب یہ تو ہو گیا جی اس کا تعارف. اچھا اب دوسری طرف آ جائیے کہ جو ایسڈ رینز ہیں یہ جیسے کہ بھی ہم آج کے سورسز کو بھی دیکھیں کہ یہ سلفر آکسائڈ جو ہیں مختلف SO2 SO3 آ کہاں سے رہے ہیں اور کن علاقوں میں ایسا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. یہ اس میں ایک بڑا حیران کن پوائنٹ ہوگا کہ بعض اوقات کوئی چیز جہاں پہ پائی جاتی ہے وہیں پہ، اور بعض اوقات وہ کسی ڈفرینٹ جگہ پہ چلی جاتی ہے. اس کی ایگزامپل میں ساتھ ویسے ٹاپک کے دو جگہ پہ بکھرا ہوا ہے لیکن میں اس کو یہیں ایکسپلین کرنے لگا. نوٹ کیجئے گا کہ جو اوزون ڈپلیشن اور اوزون ہول کا ٹاپک پیچھے مختصر طور پر ذکر ہوا تھا، آگے ڈیٹیل آئے گی اس کی. اب اوزون کو جو چیز افیکٹ کر رہی ہے وہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ ہے، امریکہ، جہاں پہ زیادہ AC، زیادہ ریفریجریٹر، زیادہ ڈیپ فریزر وغیرہ یوز ہوتے تھے، جہاں پہ زیادہ گیسز یوز ہوتی تھیں، اب وہاں سے لیکیج زیادہ تھی. لیکن جو حیران کن اور پریشان کن چیز ہے ایک عام بندے کے لیے وہ یہ کہ جو اوزون ہول ہے سب سے بڑا انٹارکٹیکا کے اوپر ہے، اور نمبر 2 والا جو ہے وہ نارتھ پول کے اوپر ہے. انٹارکٹیکا ساؤتھ پول ہے. اب سوچنے والی چیز ایک اور چیز اور بہت ہی حیران کن چیز ہے، یہ بھی عام بندے کے لیے پریشان کن ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. دنیا کی 80% آبادی ناردرن ہیمیسفیئر میں ہے. زمین کو آپ سمجھتے ہیں کہ گیند کی طرح سے ہوتی ہے،
جو اس کا اپر ہاف ہے، میں اس کو اپر عام روٹین میں جو نقشہ ہم بناتے ہیں اس کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اس کے لحاظ سے دنیا کی 80% پاپولیشن نارتھ ہیمسفیئر میں ہے، 20% ساؤتھ میں ہے. لینڈ بھی زیادہ نارتھ میں ہے، ساؤتھ میں کم ہے. اب زیادہ بڑا اوزون ہول ادھر کیوں چلا گیا ہے؟ اس کا آنسر ڈیٹیل میں کہیں اور ہے، اور اس کا تعلق ایئر کی موومنٹ اور ایئر کرنٹس کے ساتھ ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ چیز تھی. یہاں پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے آج والا، کہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ کی زیادہ مقدار ہے جہاں پہ فیکٹریز، انڈسٹری، اور خاص طور پر جہاں پہ مائننگ کی جا رہی ہے، اور پھر ان مائننگ کرنے کے بعد عام طور پر اسی علاقے میں ہی ان اورز، ORES اورز، آپ اس نام سے پہلے سے واقف ہیں. کوئی بھی میٹل جو کہ آپ لوگوں نے کیمسٹری پہلے 4 سیمسٹر میں پڑھی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہے آلریڈی کہ کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، اور خاص طور پر جو ان آرگینک کیمسٹری تھی آپ کی، اس میں بہت سی میٹلز کی ایکسٹریکشن مینشن کی گئی ہوئی تھی. اب جو حیران کن کہہ لیجیے، پریشان کن کہہ لیجیے، کہ دنیا میں بہت سی میٹلز ایسی ہیں جو سلفائڈ اور کی شکل میں پائے جاتے ہیں. کاپر سلفائڈ جو کہ کیوپر سلفائڈ اور کیوپرک سلفائڈ کی شکل میں ہے. ایسے ہی ادرس آپ نے صرف میرے حال میں آئرن، کاپر اور بیبی کوئی اور ایلومینیم وغیرہ پڑھی ہوگی. ایلومینیم سلفائڈ یوز نہیں ہوتا. ایسے ہی آئرن سلفائڈ کی شکل میں ہے، لیکن آئرن سلفائڈ سے آئرن حاصل نہیں کرتے، بلکہ آئرن کو آئرن کے آکسائڈ سے، جن کو ہیماٹائٹ اور میگنیٹائٹ وغیرہ کہتے ہیں، ان سے حاصل کیا جاتا ہے. ان میں چونکہ ان سے آئرن کو حاصل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اس ریزن سے. لیکن بہرحال اب ہمارا جو اصل ٹاپک ہے، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں کہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ان علاقوں میں ظاہر زیادہ ہوگی جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، اور دنیا کے بہت سے علاقوں ہیں جہاں پہ بھی ایسی علاقے ہیں جہاں پہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیسز زیادہ ہوں انڈسٹری کی وجہ سے. وہاں پہ ایسڈ رین، اور وہ ایسڈ رین یاد رکھیے کہ جب پانی فلو ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ گرنے کے بعد، تو وہ نیچے سائڈ پہ کسی بھی ایسی جگہ پہ ظاہر جانا شروع ہو جائے گا جہاں پہ پانی کا فلو ہو. اور اکثر بیش کیس میں یا تو یہ جھیلوں میں ہوتا ہے، اور یا بعض اوقات سمندروں میں ہوتا ہے، یا جو دریا ہیں اس کو آہستہ آہستہ اس میں لے جاتے ہیں. لیکن جہاں بھی پانی جائے گا وہ ایسڈ کی وجہ سے، جو ایسڈ رین کی وجہ سے پانی کی پی ایچ لو ہوگی. جب پانی کی پی ایچ لو ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ لو ہوتی جاتی ہے، نارمل پانی جو ہے وہ تقریباً 7 سے تھوڑا سا بیسک کی طرف یا معمولی سا اسٹیک، یعنی 6.5 سے 7.5 اس رینج میں ہونا چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب یہ 6 سے کم ہو کے 5.5 5 اور پھر سے بھی نیچے ہو جائے، تو یہ ایکویٹک لائف اور خاص طور پر فشز کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہے. اور جب ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ فشز کو لاس ہوگا. دنیا کے بہت سے علاقوں میں مچھلیاں جھیلوں میں اسی وجہ سے کم ہو رہی ہیں جہاں پہ ایسڈ ریٹ کی وجہ سے لیکس کی جو پی ایچ ہے وہ 5 سے بھی نیچے جا چکی ہے، 4.54 یا اس کی طرف. اچھا، یہ تو ہو گیا جی ایسڈ رین کا افیکٹ ایکویٹک لائف پہ. ایک اور پوائنٹ، یہ پوائنٹ انٹر پہ بھی موجود تھا، صرف ایک لائن کی شکل میں تھا، اور شاید غالباً ایک اور ذکر میں نے کیا اس کا پیچھے سے. انٹر میں صرف ایلومینیم کا ریفرنس ذکر تھا. جب ایسڈ رین مٹی میں گرتی ہے تو بہت سی میٹلز کو ان کے مختلف سارٹس میں سے وہ حل کر لیتی ہے، اور وہ خطرناک میٹل آئنس، اس میں ایلومینیم بھی شامل ہے، کچھ اور میٹلز خاص طور پر ہیوی میٹلز بھی شامل ہیں، وہ ڈائریکٹ پانی میں چلی جاتی ہیں. اور یہ ہیوی میٹل آئنس فشز اور ادر ایکویٹک لائف کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ ہے جی اسپیسیفسٹی کہ ایسڈ رین کس طرح سے فشز یا ایکویٹک لائف کو نقصان پہنچا رہی ہے. اب ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، پوائنٹ انٹرسٹنگ ہے، اور یہ بھی کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے. جب آپ پیٹرول خریدتے ہیں کسی پیٹرول پمپ سے، اس کے اوپر بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے سپر ان لیڈڈ، یعنی اچھی کوالٹی کا پیٹرول ہے، اور ان لیڈڈ اس میں لیڈ موجود نہیں ہے. مے بی کہ آپ نے کیمسٹری میں، مے بی نہیں بلکہ میرے حال میں ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا کہ آپ نے کیمسٹری میں کہیں نہ کہیں پہ ریفائننگ آف آئل ٹاپک پڑھا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں جب آئل کو، کروڈ آئل کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کون سی چیز ڈالی جاتی ہے ریفائن کرنا؟ ٹاپک کیمسٹری کا ہے جو کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے.
जी, एनीवन को क्लास बताना चाहता हूँ? क्लास में से कोई आंसर देना चाहता हो जिसका? No one wants to answer. Second possibility, no one have an answer. चलिए अब सुन लीजिए इसमें जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें रिफाइन होती हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों में अभी भी पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। उसमें टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल होता था, ये एक मैंने एग्जाम्पल दी है। और अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसमें इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है और अदर मेथड्स आ गए हैं। सेकेंड, बहरहाल ये भी याद रखिए कि पेट्रोल ज़्यादा रिफाइंड होता है, डीजल उससे कम रिफाइन होता है, और ये भी है कि आगे पेट्रोल की, डीजल की और इवन मिट्टी के तेल की भी क्वालिटीज़ होती हैं। जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती हैं वो ज़्यादा रिफाइंड होती हैं, और जो कम प्राइस वाली क्वालिटीज़ होती हैं वो प्रॉपर रिफाइंड नहीं होती। और ऐसे ही फर्नेस ऑयल भी इतना प्रॉपर रिफाइंड नहीं होता। बहरहाल उस तेल के अंदर, ख़ाह वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, जो प्रॉपर रिफाइन नहीं किया गया होता या घटिया मेथड से रिफाइन किया गया होता है, उसमें सल्फर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, और इस तरह से पेट्रोल के जलने से, पेट्रोल का मतलब मैं पेट्रोलियम ले रहा हूँ, किसी भी शक्ल में जल रहा हूँ, उससे भी सल्फर ऑक्साइड्स गैसेस जो हैं वो पैदा होती हैं और emit होती हैं। ये था जी स्पेसिफिक पॉइंट इसके रेफरेंस से कि किस तरह से कि जी आप में से किसी का माइक ऑन है, जो माइक बंद कर दीजिए, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। जी ये तो थी जी बात जो चल रही थी सल्फर के सोर्सेज के हवाले से। अच्छा, अब मैंने शुरू में अभी थोड़ी पहले जिक्र किया था कि आयरन, सॉरी, कि बहुत सी मेटल्स ऐसी हैं जब उनकी ओर्स को ट्रीट किया जाता है मेटल हासिल करने के लिए, तो उन ओर्स को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। अब इनमें सबसे मशहूर क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक, सॉरी, क्यूप्रिक सल्फाइड और क्यूप्रिक, सॉरी फिर मिक्स हो गया ये दो बार, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, आप समझते हैं कॉपर के वैल्यूसी के लिहाज से, आसान ज़बान में कॉपर सल्फाइड कह लीजिए। कॉपर सल्फाइड ओर्स, अब रीज़न ये है कि केमिस्ट्री मेरा बेसिक टॉपिक नहीं है, तो इसलिए टंग स्लिप हो जाती है। हाँ, वो किसी भी शक्ल में हो, जब आप कॉपर ऑक्साइड को हीट अप करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा मकदार में, कम बेश अगर आप दोनों के वजन को सामने रखें तो खासी ज़्यादा मकदार में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है, और ज़ाहिर है कि वो आसपास के पूरे इलाके को कंटेमिनेट कर देगी और बहुत बड़ी मकदार में एसिड रेन का बायस बनेगी। अच्छा, अब वो जो बात चल रही थी, मैंने उसका सिर्फ ये जिक्र किया था कि जब जो पेट्रोलियम होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, जो ज़मीन से निकलता है, उसमें सल्फर कंपाउंड भी मौजूद होते हैं, और जब उसकी रिफाइनिंग होती है तो उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अब इस गैस के नाम से वाक़फ़ है पहले से, जो मारूफ है, भी निकलती है। अब ये गैस जो कि इंतहाई टॉक्सिक है, ख़तरनाक है, आपने इसकी स्मेल, ये हमारे यहाँ आजकल केमिस्ट्री लैब में से किप्स ऑपरेटर्स उठा दिया गया हुआ है। वैसे क्या आप में से किसी ने किप्स ऑपरेटर्स देखा हुआ है या यूज़ किया है कभी? एनीवन इन द क्लास? केमिस्ट्री लैब में क्या कहीं पे किप्स ऑपरेटर्स एफएससी लेवल पे या मैट्रिक में, एफएससी में या बीएस के पहले आपके जो 2-4 सेमेस्टर हैं, उनमें कहीं यूज़ कराया गया कि नहीं? एनीवन? नो सर। तो अगर ये यूज़ नहीं हुआ तो आप लोगों ने जो मुख्तलिफ आयंस की डिटेक्शन थी वो कैसे की थी? ये उसका बेसिक स्टेप है, बहुत ही अहम स्टेप है। फिर मीन्स के प्रैक्टिकल जो है वो भी ऑनलाइन ही हुए। चलें खैर, अलग मसला है। बहरहाल ये नाम सुना हुआ, किप्स ऑपरेटर्स का नाम सुना हुआ है कि नहीं? डू यू नो व्हाट इज किप्स ऑपरेटर्स? जब आप केमिस्ट्री लैब में एंटर होते हैं किसी अच्छी लैब में, तो सबसे पहले वहाँ जो स्मेल आती है वो किप्स ऑपरेटर से निकलने वाली हार्ड सल्फाइड गैस की होती है, और ये गैस जो कि बहुत तेज चुभने वाली वो है। चुनांचे जहाँ पे ये निकल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होती हैं,
تو ریفائننگ کرتے وقت H2S کو فردر برن کر کے سلفر آکسائڈس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور وہ سلفر آکسائڈ ظاہر ہے پھر اسٹوڈنٹ کا باعث بن جائے گی. ایک اور ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے کاغذ. یہ ٹاپک بھی آپ کی کیمسٹری کا ہی ہے. کاغذ کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا کہ مختلف گراسز اور لکڑی کا گودا اس کو کاٹ کے پلپ بناتے ہیں, اس میں مختلف کمپاؤنڈ ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس سے کاغذ کی تیاری ہوتی ہے. اس کے دوران بھی H2S گیس اور اس کے اینڈ کے طور پر آخرکار اس سے یہ جو ہے سلفر آکسائڈ پیدا ہوتے ہیں. یہ ہوگا جی. اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں پہ ولکینوز کا ذکر ہو چکا ہو. ولکینوز میں سے بھی ادر گیسز کے ساتھ ساتھ سلفر, چونکہ سلفر بھی زمین کے اندر شامل ہے جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں مٹی کے اور راکس کے, اور جو ولکینک ایرپشن سے بھی سلفر جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کے کچھ علاقوں میں نیچرل گیزرز, یہ ٹاپک تھا انٹری میں تھوڑا سا. گیزرز ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں زمین سے نیچرلی گرم پانی یا گیسز آ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی سلفر آکسائڈس موجود ہے. پہلے یہ سب کچھ خالی سلفر کے حوالے سے ڈیٹیلز. اور نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ chlorofluorocarbons. Our next topic is chlorofluorocarbons. اب آپ اس نام سے بہت پہلے سے واقف ہیں, CFCs. Chlorofluorocarbons are CFC, چونکہ مشہور معروف چیز ہے. اب اس کے حوالے سے جو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کلوروفلوروکاربنس کے حوالے سے مجھے 2-3 ایگزامپل دینی پڑیں گی. ایک تو بھی چونکہ نام ہو چکا ہوا فریج, AC, ایئر کنڈیشنر, کوئی بھی ایسی مشینری جہاں پہ کولنگ کا پروسیس کیا جا رہا ہو, اس میں مختلف گیسز استعمال ہوتی ہیں, جن میں سب سے مشہور گیس یہی تھی, میں نے تھی استعمال کیا کہ اب جدید ترقی یافتہ ملکوں میں اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اور ادر گیسز آنا شروع ہو گئی ہیں جو اس کے مقابلے میں کم خطرناک ہیں, لیکن ہمارے یہاں ابھی تک یہ ایسی یوٹیلائز ہوئی. ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے, شاید آپ کے نالج میں ہو کسی میں. اگر بازار سے کوئی چیز, کوئی انسٹرومنٹ, کوئی مشینری, مثلاً کوئی ٹی وی یا AC یا کوئی نازک چیزیں جیسے گلاس ویئر ہوتا ہے, شیشے کے برتن پرچیز کرتے ہیں جو ڈبے میں پیک آئے ہوں, بعض اوقات اس شیشوں کے برتن یا کسی بھی انسٹرومنٹ کے آس پاس ایک اس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے جس میں پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے گول گول سے بٹن یا جیسے گولیاں ہوتی ہیں, یوں کی چیز نظر آتی ہے. ان کو اگر تھوڑا سا پریس کریں تو وہ پٹاخے کے آواز سے پھٹتے ہیں. اب اس کا ایک ٹیکنیکل نیم تو ہے بلسٹر پیک, اس کا بلسٹر چھالوں کو کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہی ہے کہ پنجابی اپنی عادتوں کے لحاظ سے کیا کہلاتے ہیں. کسی کے گھر میں اگر بلسٹر پیک آ جائے تو گھر میں موجود کوئی بچے یا بڑے جون سا بھی ہو جس کے ہاتھ میں لگ جائے, وہ اس کو پکڑے گا اور اس کو جسٹ اوپری انگلیوں سے پریس کرتا رہے گا, اس میں سے پٹخ اور پٹخ کی آوازیں سنتا رہے. اب یہ تو ہے کہ آپ اس سے جسٹ ثابت کر رہے ہیں کہ پنجابی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں, ان کو خراب کرتے ہیں. سوچ لیجئے کہ وہ جو پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں اس بلسٹر پیک سے, وہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. صحت وہاں پہ نہیں بلکہ اوورآل ان کے اندر بھی یہی گیس موجود ہوتی ہے, کلوروفلوروکاربنس ہوتے ہیں, وہ آپ خود اس طرح سے ریلیز کر رہے ہیں بلسٹر پیکس سے. ایک اور چیز ایروسول اسپریز, عام زبان میں پرفیوم کہہ لیجیے, یا کوئی بھی ایسا کیمیکل جو کسی ایسے سلنڈر میں یا برتن میں آیا ہو جس میں پریشر کے ساتھ گیس ایڈ کی گئی ہے, جب اس کو آپ اسپرے کرتے ہیں تو اس میں بھی CFCs گیس اس کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہوتی ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا ذکر میں نے کیا آپ کے سامنے, یہ اس کے سورسز ہیں, سورسز کی ڈیٹیل ہے کہ کلوروفلوروکاربنس کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں. اور ظاہر کہ اب جہاں بھی وہ استعمال آپ کریں گے آخرکار وہ نقصان پہنچائیں گے. نقصان کیا ہے کہ وہ جب ریلیز ہوں گے, نکلیں گے, تو نکلنے کے بعد وہ ایئر میں چلے جائیں گے. اب یہاں وہ پوائنٹ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسکس کر دیا تھا, مجھے دوبارہ بیان کرنا پڑے گا, بڑا ہی حیران کن چیز ہے ایک عام بندے کے لیے. اب لوگوں نے 2-3 چیزیں, میں 2-3 نام لے لیتا ہوں, آپ ان ناموں سے کچھ حد تک واقف ہیں.
اگر آپ نے تھوڑی بہت پاک اسٹڈیز کو غور سے پڑھا ہو لوور کلاس میں جہاں بھی، جب بھی کہیں پہ سیز کا ذکر آتا ہے، سمندروں کا ذکر آتا ہے، اوشینس کا ذکر آتا ہے، تو ان کے اندر اوشینک کرنٹس ایک ٹاپک ہوتا ہے، اوشینک کرنٹس۔ سمندر کے اندر پانی ویسے تو مختلف طرح سے موو کرتا ہے، بعض اوقات آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے سمندر کے اندر ایک دریا چل رہا ہے، پانی خاص طریقے سے فلو کر رہا ہے، اس کو اوشینک کرنٹ کا نام ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اوشینک کرنٹس ہیں، ایسے ہی ایئر کرنٹس بھی ہوتے ہیں۔ ایئر کرنٹس جو ہیں وہ بھی ایئر زمین سے اٹھتی ہے اور خاص سمتوں میں موو کرتی ہے۔ 2 پوائنٹس۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ونڈس ہیں، اور ایسے اپنے بریز کا لفظ پڑا ہوگا، سی بریز، لینڈ بریز۔ یہ وہ بریز وہ ایئر ہے جو خاص موسم میں یا خاص ٹائم پہ زمین سے سمندر کی طرف یا پھر سمندر سے زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک جو لوکل ہمارے یہاں سے یعنی پاکستان انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے لحاظ سے بہت مشہور نام ہے، آپ لوگوں نے مونسون کا نام سنا میں پڑھا ہوں۔ مونسون بھی خاص قسم کی ہوائیں ہیں جو خلیج بنگال یا سمندر سے اٹھتی ہیں اور بنگلہ دیش، آسام، انڈیا اور پھر پاکستان تک پہنچتی ہیں ہمالیہ کے ساتھ ساتھ اور بارش کا باعث بنتی ہے۔ پہلے میں نے یہاں پہ جو اصل مینشن ہو رہا ہے کہ ایئر یا ونڈ جو ہے وہ مختلف سمتوں میں فلو کرتی ہے۔ میں بھی آپ میں سے کسی نے پاکستان میں سردی کے موسم میں مغربی ہواؤں یعنی ویسٹرن ونڈس کا لفظ پڑا ہو، ایسے ٹریڈ ونڈس کا لفظ کسی نے سنا ہو، کسی نے ڈولرم بیلٹس کا نام سنا ہو۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جیوگرافی کے ساتھ اور دورے کے انسانوں کی لائف کے ساتھ بھی ہے۔ اب ہمارے سلیبس میں کچھ خامیاں میں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس بار کالج میگزین میں میرے 2 آرٹیکلز ہیں، دونوں کا ہی سائنس سے تعلق ہے۔ ایک تو لیبس کے لحاظ سے ہے، لیب سیفٹی ٹیکنیکس، اور دوسرا آپ کی اسٹڈی بی ایس کے حوالے سے تھا۔ میں نے اس میں بھی مینشن کیا ہے کہ زولوجی اور باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو ایک بہت اہم سبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جیوگرافی ہوتا ہے۔ اور بدمزی دیکھیے کہ ہمارے سلیبس میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایون میٹرک لیول کے اوپر زو جیوگرافی، بایو جیوگرافی، فائٹو جیوگرافی کا لفظ پڑا ہوگا۔ اس کو شامل ہونا چاہیے تھا ایز ان جیوگرافی کو، وہ جیوگرافی تو ہے لیکن جو اس کی بیسکس ہیں وہ شامل ہونی چاہیے تھی۔ اس کی جگہ پہ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں جیسے میتھ ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو میتھ پڑھایا گیا ہے 2 سیمسٹرز میں وہ ریکوائرڈ نہیں ہے کسی بھی زولوجسٹ کے لیے۔ آپ کو صرف لمیٹڈ میتھ چاہیے ہوتا ہے، جو پڑھایا گیا ہے وہ اس کا آپ دیکھیں گے زولوجی میں اس کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے۔ بہرحال ہم واپس آ رہے ہیں بیسک ٹاپک کی طرف۔ جغرافی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ہمارے لحاظ سے۔ اب زمین میں ہوائیں کچھ اس طرح سے موو ہوتی ہیں کہ وہ بہت سی ایئر کو لے جاتی ہیں آخر کار، اور خاص طور پر یہ کلورو کاربن ہیں اپنی ڈینسٹی کے لحاظ سے، لائٹ ڈینسٹی کی وجہ سے یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اور پھر اس کا کچھ حصہ نارتھ پول کی طرف اور زیادہ حصہ ساؤتھ پول کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ اوزون ہول کا باعث بن رہا۔ یہ تھا جی کلورو کاربن کا تعارف موومنٹ کے حوالے سے۔ اوزون کے حوالے سے چونکہ ایک بار پھر مسئلہ وہی ہے کہ یہ بیسک ٹاپک تو کیمسٹری کا ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کیمسٹری میں کام کر رہے تھے انہوں نے بہت پہلے آکسیجن اور پھر اس کے بعد اس کا آپ ان کو غالباً اس نام سے جانتے ہیں جی، مختلف اسٹیٹس ہیں اس کی O2 اور O3 کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس ہو گئی تھی۔ اب اس سے کیا فائدہ، کیا نقصان یا کیا کچھ ہوتا ہے وہ تو کیمسٹری کا پوائنٹ آف ویو، ہمیں صرف یہاں پہ دیکھنا ہے کہ انسانوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ابھی جو بات ہو چکی کہ زمین سے کم بیش 15-20 کلومیٹر کی بلندی کے اوپر اوزون لیئر موجود ہے، اور یہ اوزون لیئر سورج سے آنے والی یو وی لائٹ، الٹرا وائلٹ لائٹ کو روکتی ہے۔ یو وی لائٹ ہائی فریکوینسی اور زیادہ رنگی والی لائٹ ہے جو انسانوں، اینیمل اور پلانٹ سب کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، بہت زیادہ خطرے کا باعث ہوتی ہے۔ آپ نے کہیں پہ بولٹنگ کا لفظ پڑھا ہوا ہے انٹر لیول کے اوپر، اور میں بھی کسی نے
बॉटनी में भी इसको एक्सप्लेन किया फिजियोलॉजी वाले टॉपिक पे। सनलाइट जो है जिस पे ज़्यादा यूवी लाइट मौजूद हो, पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है वो पौधों की हाइट को शॉर्ट कर देता है, पौधों की हाइट ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, इसकी वजह से और इफेक्ट्स भी हैं जो अपने कहीं और पड़े होंगे फिजियोलॉजी के अंदर। बहरहाल जो मैं इसको रिलीज करना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जब ये ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शन कुछ ये है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से फ्लोरीन निकलती है, ये फ्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करती है और ओजोन को ब्रेक डाउन कर देती है। ओजोन O3 है, वो टूटेगी तो O2 प्लस हो, और वो जो O निकलती है वो फर्दर भी उससे मिलके उसको मजीद ब्रेक डाउन में हेल्प कर देती है। एक सिंपल सी वर्डिंग है किसी ने इस्तेमाल की कि एक CFC का जो एक मॉलिक्यूल है वो हजारों के हिसाब से ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है, और यही वजह है ओजोन लेयर में होल्स पैदा होने की। आप चाहें तो नेट के ऊपर चेक कर सकते हैं कि या देखिए कि नेट के ऊपर जो चीज़ें तस्वीरें आपको मिलती हैं, जो मैप्स वगैरह बनाए गए होते हैं जिसमें शो किया गया होता है कि ओजोन लेयर कहाँ पे है, वो आपको कलर्स के डिफरेंस से दिखाते हैं। वो कंप्यूटर सिमुलेशन होती है, यानी ये ऐसे दिखाया जाता है कि ये इस कलर में नजर आएगी, इस कलर में नजर आएगी। जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है या केमिकल्स का डिफरेंस है उसको वो खुद असाइन करते हैं कि इसको इस कलर में, इसको इनका एक्चुअल कोई कलर नहीं होता, ये कंप्यूटर के जरिए कलर करके दिखाया जा रहा है। बहरहाल ओजोन और उसका ताल्लुक और ओजोन का जो इफेक्ट है इसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ कि जब ओजोन की थिनिंग हो रही है तो वहाँ से यूवी लाइट ज़्यादा आ रही है, ना सिर्फ यूवी लाइट बल्कि अदर लाइट भी आएगी क्योंकि जो फिल्टर करने वाली लेयर है वो कम हो जाएगी, और अल्ट्रावायलेट लाइट का ज़्यादा मकदार में आना, अगर चाहिए कि वो अभी सिर्फ साउथ पोल नॉर्थ पोल पे हो रहा है जहाँ पे आबादी नहीं है, लेकिन वहाँ भी थोड़े बहुत इंसान या कुछ जानवर उसके इकरारों पे जिसमें पेंगुइन वगैरह भी शामिल हैं, वहाँ भी ज़ाहिर है कि उसके इफेक्ट्स हैं, लेकिन अभी थोड़े। ये इंसानों की खुशकिस्मती है कि नॉर्थ पोल पे तो नीचे ज़मीन है ही नहीं है, लोग सिर्फ शौकिया जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं। साउथ पोल चूँकि वो अंटार्कटिका बहुत ही बड़ा है, उसके सिर्फ मार्जिन के ऊपर साइंटिस्ट की मोस्टली जो कैंप्स होते हैं, ज़्यादा उसके सेंटर में या दरमियाने इलाके में नहीं है। बहरहाल नुकसान नुकसान अपनी जगह पे है, और इस तरह से ये कुछ हद तक ग्लोबल वार्मिंग में भी काट। पर ये है जी ऑल अबाउट डिटेल्स जो कि CFC के हवाले से खास हामिल थी। याद रखिए कि जो ओजोन होल्स हैं बड़े वाले, ये भी वेरी करते रहते हैं टाइम के साथ साथ, और ओवरऑल जो बाकी जगहों पे ओजोन है उसमें थिनिंग का अमल भी हो रहा है, और वो भी वेरी करता रहता है। और ये वेरी क्यों होता है ये हमारा टॉपिक नहीं है, उसकी रीजन है एटमॉस्फेरिक मूवमेंट्स, एटमॉस्फेयर के अंदर जो चीज़ें डिस्प्लेस होती हैं लोकल टाइम में, वो उस वजह से ऐसा होता है। लेकिन वो टॉपिक हमारा टॉपिक नहीं है, वो कॉस्मोलॉजी वालों का टॉपिक है। जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हद तक बात खत्म होगी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। या देखिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ओजोन को जाकर रिएक्ट करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं और फिर का बायस बनते हैं, तो ये सेकेंडरी पोल्यूशन शुमार हो। CFC का निकलना जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, लेकिन जब वो जाके ओजोन से रिएक्ट कर रहा होता है ये सेकेंडरी पोल्यूशन हो जाएगी, और जो चीज़ें बनेंगी वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाएंगी। उसमें जो ओजोन बनती है और ओजोन टूटती है, ब्रेक होती है और फर्दर पास हो रहा होता है, वो भी अपने स्पेसिफिक इफेक्ट शो करती है। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया जी? मैं अगले टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। टॉपिक का तारुफ आगे हो गया था, अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं। और टॉपिक है जी हमारा स्मॉग, पूरा नाम है फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसका जो तारफी टॉपिक था कल परसों डिस्कस हुआ था वो था VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोबारा नोट कीजिए,
کہ بہت سے ایسے کمپاؤنڈس جو آرگینک نیچر کے ہیں اور وولٹائل ہیں. وولٹائل کا مطلب کہ وہ ایواپوریٹ ہوتے ہیں, ایواپوریٹ ہو کے گیس فارم میں آ جاتے ہیں, لکوڈ سے گیس فارم. جب کوئی چیز لکوڈ سے گیس فارم میں آتی ہے تو یہ وولٹائلائزیشن ہے اور ظاہر ہے کہ وہ نقصان کا باعث ہے, جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے. اب یہ کہاں کہاں سے نکلتے ہیں, کیسے نکلتے ہیں, اس کا کچھ تعارف غالباً پیچھے ہو چکا ہوگا اور کچھ کو ابھی ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. اسموک, چونکہ اس کا بھی تعارف شروع میں ہو گیا تھا, اور کیا ہوگا اس میں اسموک پلس فوگ, یہ نام بنانے کی وجہ کہ اس کو ایسے بنایا گیا. یاد رکھیے کہ پیچھے ڈسٹ کا بھی ذکر ہوا تھا کہ جب ڈسٹ اڑتی ہے یہ اوپر ایئر میں چلی جاتی ہے اور یہ وہ فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے جہاں پہ ادر چیز ساتھ آ کے اٹیچ ہوتے ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف قسم کی کنڈیشنز میں ہمیں دھندلا پن محسوس ہوتا ہے ایٹماسفیئر کا. اگر ڈپینڈ کرتے ہوئے کوئی علاقہ کون سا ہے, اس میں جو کیمیکلز ہیں وہ کون سے ہیں, اس کے مطابق اس کی ڈیٹیلز میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلا ہے جی گاڑیاں, آٹو موبائلس, ہماری گاڑیاں. اس کے بعد ہیں پاور اسٹیشن, اس کا ذکر ہو چکا ہوا اس سے پہلے بھی, فیکٹریز, کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایندھن جلایا جا رہا ہو, اور جو سب سے امپورٹنٹ ایندھن ہے دنیا میں جو آج کل استعمال ہو رہا ہے وہ نمبر 1 پہ پیٹرولیم کی مصنوعات ہوتی ہے, نمبر 2 پہ گیس اور کول ہو سکتے ہیں. یہ ہی ہمارے پاس سورسز ہیں, بڑے سورسز جو کہ جلانے میں استعمال کیے جاتے ہیں. پاور سیکٹر میں خاص طور پر گاڑیوں تو صرف پیٹرول اور سی این جی یا ایل پی جی استعمال ہو سکتی ہے. کوئلے والی گاڑیاں, آپ نے اسٹیم انجن کا نام ضرور سنا ہوگا, وہ تو اب صرف ہسٹوریکل رہ گئے ہیں, جو کہ وہ بہت ہیوی انجن بنانا پڑتا ہے اس کو رن کرنے کے لیے, ٹرین کو رن کرنے کے لیے. یہاں تک تھا چاہیے کہ جو سورسز ہیں ہمارے جو پیدا کر رہے ہیں مختلف گیسز کو, مثال کے طور پر نائٹروجن کے آکسائڈس گاڑیوں سے, فیکٹری سے اور پاور سیکٹر سے, ایک کہاں پوائنٹ ہے. سیکنڈ, انڈسٹری کا نام دنیا میں اب ذرا کم جگہ پہ ہی ہے, لیکن بہرحال ابھی بھی کوئلہ استعمال ہو رہا ہے. جب کوئلہ جلایا جاتا ہے تو اس سے سلفر کے آکسائڈس زیادہ مقدار میں اور نائٹروجن کے آکسائڈس اس سے کم مقدار میں نکلتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو برننگ کے ریلیٹڈ ہے, برننگ کے حوالے سے ہے. بہت سی اور ایسی انڈسٹریز, یاد رکھیے جو کیمیکل انڈسٹریز ہم بہت شوق سے یہی سمجھتے ہیں کہ فلاں فیکٹری لگ گیا تب یہ ہوگا یہ ہوگا. یاد رکھیے گا کہ انڈسٹری سے جو فائدہ بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں. چند انڈسٹریز کی مثال لیجیے. پہلی بات ہے جہاں پہ وہ آرگینک سالوینٹس بن رہے ہیں, اور سالوینٹس یاد ہے مجھے کہ ابھی تو آپ لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں, جب کلاس میں لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو ہم جو مارکر یوز کرتے ہیں وائٹ بورڈ مارکرز, آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کون سا کیمیکل یوز ہوتا ہے؟ کلاس میں بتانا چاہے گا کسی کو پتا اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن؟ جو وائٹ بورڈ مارکر سے ہم لکھتے ہیں وائٹ بورڈ پہ, اس میں کون سے کیمیکل یوز ہوتے ہیں جو خطرناک ہو؟ وہ کیمیکل جو رنگ ہے وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے. جی, اینی ون ہو وانٹ ٹو آنسر؟ کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا جی. کبھی مارکر کو اسمیل کر کے دیکھا کسی نے, اس میں سے کس چیز کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے؟ یہ پوائنٹ کیمسٹری کے ریفرنس سے ہے, اور دوبارہ سن لیجیے کہ جس بچے نے, جس بندے نے کیمسٹری پڑھی ہو اس کو, اور کیمسٹری آپ لوگوں نے بھی زیادہ پڑھی ہوئی ہے, مختلف گیسز کو, مختلف کمپاؤنڈس کو ان کی اسمیل سے پہچانا جا سکتا ہے, خاص کر جو وولٹائل ہوتے ہیں. اور ایک کیمسٹ, کامیاب کیمسٹری وہ ہوتا ہے
और ये भी याद रखिए, लेकिन उसको स्मेल करने की खास टेक्निक होती है, कभी भी डायरेक्ट स्मेल नहीं करते हैं, एक खास तरीके से स्मेल किया जाता है किसी भी केमिकल को। बहरहाल केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पे सॉल्वेंट्स पैदा होते हैं, वो भी नुकसान का पैसे जो कि वो उड़ रहे होते हैं, जैसे मैंने मार्कर का नाम लिया, मार्कर में से भी सॉल्वेंट्स उड़ते हैं और वो भी स्मोक की तरफ जाएंगे। पीछे कहीं पे जिक्र हुआ था, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है, गंदम काटते हैं तो उसके बाद उसके जो मुड होते हैं, मल्च कहा जाता है, उनको बर्न कर दिया जाता है, आसपास दूर दूर तक धुआं और बहुत से खतरनाक केमिकल एयर में शामिल हो जाते हैं। ये सब चीज़ें साथ साथ ही चलती रहती हैं। स्प्रेज का जिक्र मैंने पहले से कर दिया था। बहरहाल जहाँ पेंट्स तैयार होते हैं वहाँ भी बहुत से खतरनाक केमिकल और सॉल्वेंट्स मौजूद होते हैं और वो एयर में रिलीज होते हैं। इसकी एग्जांपल घर के लिहाज से, अगर आपके घर में पेंट हो रहा हो तो मुख्तलिफ जो पेंटर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें तारपीन का तेल ला के दो, जिसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, वो भी वोलाटाइल है, उड़ता है। और ऐसे ही अदर सॉल्वेंट्स, हम वो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, स्पिरिट यूज़ कर रहे हैं, वो भी हवा में जाते हैं और नुकसान का बायस बनते हैं। पहले ये सब कुछ था जी। जी, ये प्रॉब्लम है जी कि 40 मिनट पूरे हो चुके हुए हैं और ये किसी को कभी बंद हो जाएगा, तो कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबका लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, किसी का लेक्चर मिस हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। एनीवन हु वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, यू कैन हैव ए क्वेश्चन। जी, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है? चलिए, इसका फिर ओके, यू हैव नो क्वेश्चन। चलिए जी फिर